فرما دے. حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کرے رسول کی حاضری نصیب فرمائے. آپ جاتے ہیں یا کوئی بھی جاتا ہے حج کر کے لوٹ کے آ جائے, اس سے اگر سوال کیا جائے حاجی صاحب آپ نے اللہ کے فضل سے کرم اور مہربانی اور توفیق سے حج کی سعادت حاصل کی ہے, پر ذرا یہ تو بتائیے نا کہ کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا حج ہوا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا میں نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے, کمی نہیں چھوڑی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ قبول کرنے والی ذات اس پاک پروردگار کی ہے. اللہ ہی جانتا ہے قبول ہوا ہے یا نہیں. اور آئیے میں سند دے کے جاتا ہوں, سند میری نہیں ہے, سند مدینے والے کی دی ہوئی ہے. سند سرکار کی ہے. فرمایا اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا صبح اٹھ کے چہرے کا طرف دیدار کر لو خوشی کے ساتھ کہ یہ میرا والد ہے, یہ میری والدہ ہے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے. اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا نعم بدل نہیں ہے. باپ چلا جائے دوبارہ نہیں مل سکتا, ماں چلی جائے پھر کبھی مل نہیں سکتی. جب وہ موجود ہو بندہ خوش ہو اس نعمت کو دیکھ دیکھ کر. فرمایا ایک نظر ڈالنے پر اللہ رب العزت ایک مقبول 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 حج کا ثواب عطا. میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر بندہ 100 دفعہ نظر ڈالے تو کیا 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ ایک دن میں 100 دفعہ بندہ محبت سے نظر ڈالے تو کیا 100 دفعہ 100 حجوں کا ثواب دیا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, ادھر کمی نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم ننگے تھے میں نے تمہیں لباس دیا, تم مجھ سے لباس مانگو میں اور بہتر لباس دوں گا. تم بھوکے تھے میں نے تمہیں کھانا دیا رزق دیا, تم مجھ سے رزق مانگو میں وہاں سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. فرمایا اگر سارے انسان اور سارے جنات کائنات کی ساری مخلوقات ایک چکیے میدان میں جمع ہو جائے اور ہر شخص ہر انسان ہر مخلوق میں سے ہر تخلیق کی ہوئی شے اپنی سوچ کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے سوال کرے اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں سارا کچھ دے دوں سب گئے اللہ بس اور نہیں چاہیے. تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لیا جائے. تو جو ہے جی کچھ آپ نے فرمایا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لیا جائے اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. فرمایا 100 دفعہ دیکھنا تمہارا کام ہے, 100 حجوں کا ثواب دینا اللہ کا کام ہے. حضرت جلال الدین سیوطی یہ معمولی ہستی نہیں ہے. تھک گئے ہو
جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہے 70 سے زیادہ مرتبہ مدینے والے کا جاگتی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے کیتا ہے نا. سرکار فرمایا 4 اکھیاں جہنم نہیں جا سکتی ہیں. ایک او آنکھ سرکار فرمایا جس آنکھ نے میرا دیدار کیتا ہے حالت ایمان میں موت ہو گئی یہ نہیں صحابی. فرمایا او آنکھ جس اس کا دیدار کیتا ہے جس آنکھ نے میرا دیدار کیتا ہے یعنی تابعی. تریو آنکھ سرکار فرمایا جس خواب میں میرا دیدار کیتا ہے. چوتھی وہ آنکھ جس آنکھ وچوں خوف خدا نال اتھرو تھوڑے یہ ٹہ گئے پوچھے یا اللہ کتنے کو پاؤں داڑھی کار ہو رہے اتنے زیادہ اتھرو. سرکار فرمایا مکھی دے سر جتنا آنسو بھی خوف خدا نال نکل گیا اللہ اس آنکھ کو جھگڑوں میں دیکھ پہ. حاضرین دی وگار اب وہ ہستی ہے جناب جلال الدین سیوطی ایک دفعہ نہیں بلکہ 170 سے زیادہ مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار کیا ہے. اور یہ تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان سے قدر پوچھئے یا سرکار کے چہرے کی جھلک ان سے پوچھئے نا جنہوں نے دیدار کیا ہے. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وادی حمرا میں مدینے والے کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا تھا تو کیا کہا تھا. آپ فرماتے ہیں اس صورت کو میں جانا تھا اس صورت کو میں جانا شامل ہو جائیے اس صورت کو میں جانا تھا جانا کے جانے جانا تھا سچ کا تیرا دلی میں شانا تھا جی سچ کا تیرا دلی میں شانا کیونکہ بڑھو سچ کا تیرا دلی میں شانا جس شان کو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی تیری ثنا. گولوے شیخ کا محبت کرنے والے اور نسبت آنے وہ دے پڑھو نا باقی آگے گلا بھی نہیں گزارش بھی نہیں کتھے میرے علی تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخی اکھی کتھے جانڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کلام میں تاجدار گولڑا آپ نے جب مدینے والے کا نظارہ کیا تو عرض کیا کرتے یا رسول اللہ کملی والے ہو یہ جو آج کرم کیا ہے یہ مہربانیاں کی ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. فرمایا جب میری موت کا وقت آ جائے کہ دعا کرو اللہ سب ہی مرتے ویلے مدینے والے کا دیدار عطا فرما. ایویں بھی لیکن بالخصوص مرد کیوں کہ وہ ٹائم پہ ہوا ہے نا وہ ٹائم پہ ہوا کھانے. آپ نے بھی عرض کیا رسول اللہ جب موت کا لمحہ ہو تو مجھے شیطان کے
چنگل سے بچا کے اپنا دیدار عطا کر کے مجھے کلمہ پڑھانا ہے. جب قبر میں جاؤں اپنی پہچان کروانی ہے. حشر والے دن مجھے تنہا نہیں چھوڑنا, میری شفاعت کرنی ہے. اور جب پل صراط سے گزرنے لگوں تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کے مجھے پار بھی لگانا ہے. آپ فرماتے ہیں حاجی صاحب آپ کا پسندیدہ شعر, آپ فرماتے ہیں صورت شالا پل